السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں اس نیک دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اور یہ جی دوپہر کا ٹائم ہے اور ہمارے جو پنجاب سے مہمان آئے تھے اور ہمارے لیے لے کے آئے تھے یہ آم یہ کیونکہ ان کے اپنے گھر کے آم تھے اور یہ پتہ نہیں کہ یہ لیٹ آم آتا ہے، یہ کچا آم ہے تو یہ لے کے آئے تھے، 2 تھیلی تھی اور کافی بڑے سائز کا آم تھا۔ اچھا یہ آم جب آئے تھے تو اس وقت لے کر آئے تھے اور میں نے اس وقت یہ ویڈیو بنا لی تھی، مگر میں نے کسی ولاگ میں دکھا نہیں سکی، تو یہ کلپ جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، میں نے کہا اس میں ایڈ کر لیتی ہوں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچا آم ہے اور کافی بڑے سائز کا آم ہے اور اسے میں رکھ دوں گی کسی کپڑے میں دبا کے رکھ دوں گی جہاں پہ اسے ہوا نہ لگے، اور اسی طریقے سے یہ 2-3 دن میں یہ پک جائے گا۔ جب پک جائے گا تو پھر ہم اسے ٹھنڈا کر کے کھائیں گے، کیونکہ یہ جوس والا آم تو ہے نہیں، یہ کھانے والا آم ہے۔ تو میں اسے ابھی فی الحال اس طرح رکھ دیتی ہوں کیونکہ مجھے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ بعد میں اسے کسی گرم کپڑے میں، تولیے میں یا کسی کمبل میں لپیٹ کے اسے ایسی جگہ رکھ دوں گی جہاں پہ اسے ہوا نہ لگے۔ تو آپ بتائیں کہ کراچی میں اور بلکہ پورے پاکستان میں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور بارشوں کے باعث ہمارے گھر میں لائٹ رکتی ہی نہیں ہے، بالکل 1-1.5 دن کے بعد لائٹ آتی ہے۔ مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنے میں بھی کافی پریشانی ہو رہی ہے۔ اچھا کل جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں کیا تھا کہ میں نے ویڈیو تو اپلوڈ کر لی تھی مگر لائٹ چلی گئی تھی اور اسی وجہ سے ویڈیو بھی رک گئی تھی، تو لائٹ کی وجہ سے کافی پریشانی ہو رہی ہے۔ تو ہمارے مہمان بھی ابھی یہاں پہ ہیں اور مہمان چلے گئے تھے دوسرے ہمارے رشتہ داروں کے گھر، تو میں نے کہا جلدی سے پہلے میں صفائی کر لیتی ہوں کیونکہ بائکیں ہیں جو بار بار آنا جانا پڑتا ہے چیزیں لینے کے لیے، تو بائک سے کافی کیچڑ اندر کی طرف آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا سب سے پہلے تو میں یہ کام کر لیتی ہوں، کیونکہ اگر گھر میں اس طرح کی کوئی چیز پڑی ہوتی ہے تو کافی ایچنگ سی فیل ہوتی ہے اور مجھے کافی برا لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر گھر میں بائک کے جو ٹائر ہوتے ہیں ان کے ساتھ مٹی کافی لگی ہوئی ہوتی ہے تو بہت بری لگ رہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا لگے ہاتھوں پہلے اس کو میں صاف کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر دوسرے گھر میں کام کر لیتی ہوں، یہ بھی خشک ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے کہ لائٹ آ چکی تھی۔ سیڑھیاں اور فرش دھو کے میں اسے ویپر لگا دوں گی اور اس کے بعد میں چلا لوں گی پنکھا چلا لوں گی تو جلدی سے یہ فرش جو ہے خشک ہو جائے گا۔ اچھا جس ایریا میں میں رہ رہی ہوں وہاں پہ اگر لائٹ آتی ہے تو گیس چلا جاتا ہے اور اگر گیس آ جاتی ہے تو پھر پانی نہیں ہوتا یہ مسئلہ ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے، کبھی ایک چیز نہیں ہوتی تو کبھی دوسری چیز نہیں ہوتی۔ خیر زندگی کا حصہ ہے، اس طرح تو چلتا رہتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم، یہ چلتا رہتا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، یہاں پہ میں دھو رہی ہوں اپنا فرش، اپنے گھر کا فرش سوری، تو یہاں پہ ویپر لگا کے میں پنکھا چلا دوں گی اور یہ جلدی سے خشک ہو جائے گا، کیونکہ رات کو میرے ہسبینڈ لے کر آئے تھے کچھ فروٹ وغیرہ لے کر آئے تھے اور اسے بھی میں نے ایسے رکھ لیا تھا، تو اس کے بعد میں نے کہا فروٹس کو بھی دھو کے اسے فریج میں رکھ لیتی ہوں، ایسے نہ ہو کہ یہ ایسے رہیں اور اس میں کافی مکھیاں بھی آ جاتی ہیں۔ سیب لے کر آئے تھے میرے ہسبینڈ اور ساتھ میں لے کر آئے تھے تھوڑے سے انگور بھی لے کر آئے تھے، اسے میں پہلے ٹوکری میں ڈال کے اسے رکھ دوں گی فریج میں اور اس کے بعد کروں گی دوسرے کام۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جتنی بھی گھریلو خواتین ہیں ان کے گھر کے کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، چاہے کچھ بھی کر لو، صبح سے لے کے رات گئے تک اگر آپ کام کرتے رہیں گے گھر کا کام کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کولو کے بیل کی طرح ہم کام کرتے رہتے ہیں۔ اور جس طرح سے کہتے ہیں ہم کہ گھڑی کے اندر بھی ایک سیل لگتا ہے وہ بھی چلتی ہے، جب گھڑی کے سیل اگر وہ ختم بھی ہو جاتا ہے چلتے چلتے ختم بھی ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے گھریلو عورت جو ہوتی ہے کام کرنے والی اس کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے، ہر وقت تو ایک جیسا نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے اتنے سارے کام ہوتے ہیں گھر کے اور ساتھ میں اگر مہمان بھی آ جائیں تو مہمانوں کے ساتھ کام بھی اور بڑھ جاتا ہے، تو تھکن بھی محسوس ہوتی ہے۔ رات کو جب میں سو جاتی ہوں تو یقین کریں کہ بس کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ میں ایک کروٹ پہ سوتی ہوں تو صبح ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے دوسری کروٹ کب لی ہے، اتنا زیادہ تھک جاتی ہوں۔ اور اگر ویکینڈ آ جائے یا جس طرح سے چھٹی ہوتی ہے جس دن بچوں کی، اور اگر جس طرح ابھی بارشوں کے سیزن میں بھی چھٹیاں ہیں سب ابھی گھر پہ موجود ہیں تو کام بڑھ جاتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے یہ بنا دیں، کبھی کہتا ہے وہ بنا دیں، تو گھر میں اگر چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی والے دن بھی کام اور مزید بڑھ جاتا ہے۔
اچھا میں خود نا گھر کا کام جتنا بھی ہوتا ہے نا، میں جب تک کام کر کے نہ بیٹھوں مجھے سکون نہیں آتا۔ اچھا گھر کے سارے دوسرے کام بھی میں نے کر لیے تھے اور اب ٹائم آ گیا تھا دوپہر کا، تو دوپہر کے ٹائم میں نے کہا پہلے میں کھانا بنا لیتی ہوں، کیونکہ بھوک بہت زیادہ تیز لگ رہی تھی۔ اور آج میں بنا رہی تھی پیاز اور کریلا۔ کریلا کیونکہ سبزیوں کی وہ گرمیوں کی سبزیاں جو ہیں ان میں سے ایک سبزی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یہ کریلا جو ہے۔ کریلا ہو گیا یا تورئی کا سالن ہو گیا یا پھر لوکی ہوگی تو بہت ہی مزے کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ گرمیوں کے لیے یہ جو سبزیاں ہیں نا گرمیوں والی، یہ نیچرل ٹیسٹ جو ان کا ہے نا بہت ہی کمال کا بنتا ہے۔ اور یہی سبزیاں اگر ہم سردیوں میں کھائیں گے نا تو وہ ٹیسٹ اس میں نہیں آئے گا۔ اچھا سبزیوں میں اتنے زیادہ مسالے شامل نہیں کرتی، جیسے بہت ساری چیزیں اس میں ڈال لیتے ہیں، کچھ لوگ ڈال لیتے ہیں، میں نہیں ڈالتی۔ میں زیادہ سے زیادہ پیاز، ٹماٹر ہو گئے، ہلدی، لال مرچ اور ہرا دھنیا جو ہو گیا وہ میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں، تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ اچھا کریلے کی سبزی جو ہے نا رات کو میرے ہسبینڈ نے لے کے رکھ لیے تھا، تو میں نے کہا چلو اس کام ختم کرنے کے بعد میں اسے چڑھا دیتی ہوں، کیونکہ جیسے جیسے دوپہر چڑھتی جاتی ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ گیس بھی کم ہونے لگ جاتا ہے، تو میں نے کہا پہلے میں اپنا یہ کام ختم کر لوں۔ اچھا اکثر خواتین نا کام کرتے ہوئے جلدی سے گھبرا جاتی ہے، حالانکہ یہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 1 گھنٹے میں یہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ جو خواتین جن کی وہ لڑکیاں جن کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے تو وہ کام سے گھبراتی ہیں اور نہ تو ان کی اتنی زیادہ عادت ہوتی ہے نہ کچھ، تو ان کے لیے میں ایک ٹپس دوں گی کہ اگر آپ ایک موبائل پہ الارم لگا کے رکھ دیں 1 گھنٹے کا، 1 گھنٹے کے الارم سے آپ دیکھیں کہ میں کتنا سارا کام کر لیتی ہوں۔ یقین کریں جب آپ الارم لگا کے رکھ کے کام کریں گی نا تو کام جو ہے منٹوں میں ہوگا۔ شروع میں نا سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، خیر میں نے بھی ایسے دوسروں کو دیکھ دیکھ کے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں آپ بھی وقت ضائع نہ کیا کریں، اگر آپ میرا ولاگ دیکھ رہی ہیں تو آپ بھی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا کے ہی جائیں، آپ بھی اٹھیں اور موبائل پہ الارم لگا کے آپ ایک سائڈ پہ رکھیں اور اپنے گھر کو دیکھ لیں، گھر کا کون کون سا حصہ رہ گیا ہے جس پہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ گھر کے کام کریں، اپنی محنت سے اپنے گھر کو سجائیں اور اپنی محنت سے اپنے گھر کو جنت بنائیں۔ اپنے گھر کو سجانا ہر عورت کا خواب ہوتا ہے، تو دیر کس بات کی، جلدی سے اٹھیں اور اپنے گھر کو جنت بنائیں۔ تو کیسا لگا آپ کو میرا آج کا ولاگ؟ اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے دوپہر کی روٹین بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوا ہو یا پھر اگر ویڈیو میں کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی لازمی کر لیا کریں۔ تو مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔